یہ کہانی ہے محبت، نفرت اور انتقام کی۔ ویلکم بیک ٹو اردو زون 24۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط۔ میں اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ آپ پریشان نہ ہو، ثانیہ آپی کا پتہ لگ گیا ہے، آپ فریش ہو کر آرام کر لیے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ لیمن کلر کی فراک جو رابعہ نکال کر گئی تھی اسے اٹھا کر واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی۔ لیمن کلر اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بال کھول کر ٹاول کی مدد سے سکھا رہی تھی۔ بال سجھا کر وہ واش روم وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ وضو کر کے جب باہر آئی، اب وہ سر پر دوپٹہ باندھے جائے نماز ہاتھ میں لیے کعبہ شریف کا رخ دیکھ رہی تھی۔ نماز پڑھ کر آرام کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد شاہ کمرے میں آیا۔ اسے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر شاہ کا دماغ گھوم گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی اس کی آنکھ لگے، کسی نے اس پر سے بے دردی سے چادر کھینچی۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھے بغیر بولی، کیا بدتمیزی ہے! واہ بھائی، میرے گھر میں، میرے کمرے میں، میرے بیڈ پر آرام سے سو رہی ہو، ہم سب کی نیندیں حرام کر کے، اور اگر محترمہ کو جگاؤ تو کیا بدتمیزی ہے! اور بی بی، آپ یہ بیڈ اپنے ساتھ نہیں لے کر آئی ہو، اٹھو۔ وہ مجھے یہاں آپ کی بہن چھوڑ کر گئی ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا، اب اٹھو بھی یا کرین بلوانی پڑے گی۔ وہ چپ چاپ شرمندہ ہو کر اٹھ گئی۔ اور ہاں، خود سے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شاہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ رابعہ اندر آئی۔ بھابھی آپ آرام نہیں کر رہی؟ نہیں، بس ابھی اٹھی ہوں۔ اب وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس کے بھائی نے کتنی بے عزتی کر کے اٹھایا ہے۔ اچھا، بھائی کہاں ہیں؟ وہ واش روم میں۔ سنو، میرا نام رابعہ ہے، گھر والے رابی کہتے ہیں، آپ بھی بول سکتی ہیں۔ وہ اس کے سنو کہنے پر بولی۔ اتنے میں شاہ فریش ہو کر نکلا۔ ارے واہ بھائی، یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو تم آج میرے کمرے میں آئی ہو؟ کیوں نہیں آتی آخر، میری کیوٹ سی پیاری سی معصوم سی بھابھی جو ہیں یہاں۔ اچھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ آپ کی بھابھی صرف زبردستی کی ہیں؟ شاہ نے ایک نظر گمسم کھڑی علیشا پر ڈال کر کہا۔ وہ آپ کے لیے ہوں گی، میرے لیے تو بہت پیاری سی معصوم سی بھابھی ہیں، رابعہ نے منہ چڑھا کر جواب دیا۔ ارے ہاں، جو کہنے آئی تھی وہ تو بھول گئی، وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی۔ بھائی آپ کو بابا بلا رہے ہیں، وہ ثانیہ آپی کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اچھا، شاہ اچھا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ بھابھی آپ شام میں کیا پہنیں گی مجھے دکھائیں؟ رابعہ بیڈ پر بیٹھ کر بولی۔ وہ علیشا سے فرینڈلی ہونا چاہ رہی تھی۔ علیشا نے بیگ لا کر رابعہ کے سامنے رکھا۔ علیشا نے بیگ کھول کر ایک ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھ دیا، مگر رابعہ کو اس میں سے ایک بھی پسند نہیں آیا۔ بھابھی اف یو ڈونٹ مائنڈ، مگر یہ تو بہت لائٹ ہیں شام کے لحاظ سے۔ اتنے میں شاہ کمرے میں آیا اور اپنے بیڈ کی حالت دیکھ کر غصے میں علیشا کے پاس آیا۔ وہ جلدی جلدی کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ تمہیں کہا ہے نا کہ بیڈ کے آس پاس نہیں دکھو، مگر تم تو یہاں بوتیک کھول کر بیٹھی ہو، وہ رابعہ کا لحاظ کیے بغیر بولا۔ بھائی میں نے کہا تھا بھابھی کو، وہ جلدی جلدی کپڑے رکھتی علیشا کو دیکھتی ہوئی بولی۔ رابی تم سائڈ مت لو، ماما بلا رہی ہیں، جاؤ ان کو کچھ کام ہے تم سے۔ شاہ علیشا کا بازو بے دردی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر بولا۔ تم کیا سمجھتی ہو، ثانیہ کی طرح رابی کو بھی اپنی باتوں میں لے لو گی؟ مگر میں یہ ہونے نہیں دوں گا، اور تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ بتاؤ کیوں بھگایا تھا میری بہن کو؟ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے تمہارا؟ جواب دو۔ شاہ علیشا کے بازو پر زور دے کر بولا۔ شاہ کے بازو پر زور دینے سے وہ درد سے کرا اٹھی۔ بولو، کچھ پوچھا ہے؟ میں نے آپ کی بہن کو کہیں نہیں بھیجا، جھوٹ بولتی ہو۔ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ علیشا کا گال لال کر گیا۔ تھپڑ لگنے سے وہ زمین پر جا گری۔ بتاؤ کیوں بھیجا تھا؟ علیشا اپنے گال پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ بات سنو میری، شاہ اس کے نازک و ملائم روئی جیسے گالوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر بولا۔ مجھے روتی بسورتی عورتیں بہت بری لگتی ہیں، اس لیے اگر دوبارہ میرے سامنے روئی تو بہت برا ہوگا۔ وہ اس کو ایسا روتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ اسی طرح روتی رہی اور اپنی ماما کو یاد کر رہی تھی۔ ماما، آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے خوش رکھیں گے، مگر یہاں تو… وہ روتی روتی زمین پر ڈھہ سی گئی۔ بابا، آپ نے تو مجھے کبھی نہیں مارا، نہ کبھی ڈانٹا، پر یہاں تو… روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ نہ جانے کیا ہوا، اچانک جلدی سے اٹھی، اپنے آنسوں کو صاف کیا اور شیشے میں جا کر اپنے بالوں کو ٹھیک کیا۔ شاید رابعہ کے آنے کے ڈر سے چپ ہو گئی، اور وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد رابعہ کمرے میں آئی۔ علیشا کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بولی، بھابھی آپ روئی ہیں؟ نہیں، بھائی نے کچھ بولا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں بولا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ شام میں کیا پہنیں گی؟ وہ سب تو لائٹ تھے۔ مگر میرے پاس تو یہی ہیں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ رابعہ اس کی کنفیوژن کو سمجھ گئی تھی۔ بھابھی میں اسلان بھائی نہیں ہوں، آپ ڈرے نہیں،
وہ لفظ اسلان پر زور دے کر بولی۔ بھائی آپ وہ کچھ نہیں کہیں گے، اتنے اچھے ہیں میرے بھائی، مگر ابھی ثانیہ آپی کی وجہ سے پریشان ہے۔ علیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ اتنی اچھی پرسنالٹی کے پیچھے کتنا ظالم انسان چھپا ہے۔ اچھا یہ سب چھوڑیں، شام کا کیا کرنا ہے؟ اتنی جلدی تو کوئی سوٹ بھی آرڈر نہیں ہو سکتا، کیا کریں؟ وہ دماغ میں زور دے کر بولی۔ میں ابھی آئی، وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ جب آئی تو اس کے ہاتھ میں اسکن کلر کی نفیس سے فل کام سے بھری ہوئی ایک میکسی تھی۔ بھابھی آپ شام میں یہ پہن لیں، بہت اچھی لگے گی آپ پر، وہ میکسی کو بیڈ پہ رکھتے ہوئے بولی۔ مگر اسی وقت علیشا نے وہ میکسی اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ نے اگر میکسی بیڈ پر دیکھ لی تو اس کی پھر سے خیر نہیں۔ رابعہ اس کا میکسی ایسے اٹھانے میں ٹھٹک گئی۔ میں یہ نہیں پہن سکتی بھابھی، میں نے یہ ایک دفعہ بھی نہیں پہنی، آپ یقین کریں میں نے یہ اس سے اپنی پارٹی میں پہننے کے لیے لیا تھا، بٹ جانا نہیں ہوا، اس لیے یہ جب سے ایسے ہی رکھی ہوئی ہے۔ یہ تمہاری ہے، میں نہیں پہن سکتی، تم پہن لو۔ نہیں بھابھی آپ پہن لیں، دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ پر۔ نہیں بھابھی آپ یہ آج پہن رہی ہیں بس، علیشا نے فضول بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس کے ساتھ کی جویلری لے کر آتی ہوں۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی، شاہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ علیشا میکسی پکڑے کھڑی تھی۔ شاہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ علیشا ایک نظر شاہ کو دیکھ کر میکسی صوفے پر رکھ دی۔ کھڑے کھڑے اس کے پاؤں میں درد ہو گیا۔ چپ چاپ علیشا زمین پر دونوں پاؤں میں اپنے بازو حائل کر کے بیٹھ گئی۔ شاہ اس کو ایسے بیٹھا دیکھ کر سوچنے لگا، دیکھنے میں کتنی معصوم ہے مگر اندر سے کتنی تیز ہے۔ شاہ کی طرف علیشا کا دائیں رخ تھا۔ علیشا اپنے آپ کو آنے والے ہر امتحان کے لیے تیار کر رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جس کو اس نے جلدی سے صاف کر لیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی اس کو بیٹھے ہوئے کہ رابعہ پھر سے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 بیگز تھے۔ علیشا جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ بھابھی اس میں جویلری ہے، ابھی کچھ دیر میں بیوٹیشین آ کر آپ کو تیار کر دے گی۔ پر میں خود تیار ہوتی ہوں، علیشا ڈرتے ڈرتے بولی۔ پر بھابھی شام میں آپ کی منہ دکھائی ہے تو آپ کو اچھا دکھنا ہے۔ بات سنو، یہاں کوئی فرمائشی پروگرام نہیں چل رہا جو تم اپنی فرمائشیں بتا رہی ہو، چپ چاپ وہ کرو جو رابعہ کہہ رہی ہے۔ شاہ علیشا پر تقریباً چیختا ہوا بولا، جس کی وجہ سے علیشا کپ کپانے لگ گئی۔ اس سب سے پہلے نہ تو کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی نے ڈانٹا، نہ ہی کوئی اس پر چیخا چلایا۔ اس وجہ سے وہ بہت ہی حساس و معصوم تھی۔ بھابھی بیوٹیشین ابھی آتی ہوں گی، میں اسے آپ کے کمرے میں بھیج دوں گی، وہ یہ کہہ کر کمرے سے فوراً نکل گئی۔ علیشا واش روم وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو شاہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے تقریباً نظر انداز کر کے جائے نماز اٹھائی اور بچھانے کے غرض سے اب کعبہ شریف کا رخ دیکھ رہی تھی۔ جب شاہ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا، کیونکہ جو پہلے نماز پڑھی تھی اس میں اسے کوئی بتانے والا نہیں تھا، شاہ اسے دلچسپی سے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ شاہ نے نوک کرنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ایک لڑکی جس نے بلو جینس پر ڈارک گرین کلر کا ٹاپ پہنا ہوا تھا، بالوں کی اونچی پونی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں میم رابعہ نے بھیجا ہے، وہ شاہ کو بتا رہی تھی۔ اوکے آپ بیٹھیں۔ اتنے میں علیشا نماز پڑھ کر اٹھ گئی۔ آپ مسز شاہ ہو؟ وہ جو جائے نماز طے کر کے صوفے پر رکھ رہی تھی، یہ سن کر اس کا جائے نماز رکھتا ہوا ہاتھ ٹھٹکا۔ شاہ کے بھی دل کے کونے میں ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر خیریت جانی۔ شاہ کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ اس لڑکی کے سامنے بھی علیشا کو بے عزت کر سکتا تھا۔ مس رابعہ نے آپ کو تیار کرنے کا کہا ہے، وہ لڑکی علیشا کو دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ جی میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ یہ کہہ کر میکسی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ جب وہ واپس آئی تو شاہ اسے دیکھ کر کچھ دیر پلک جھپکنا بھول گیا۔ واؤ نائس، بیوٹیشین نے علیشا کو دیکھ کر کہا۔ شاہ بیوٹیشین کی آواز سے چونکا۔ اسکن کلر کی میکسی علیشا پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شاہ نے بمشکل علیشا کے سراپے سے نظر ہٹائی۔ کچھ دیر بعد علیشا ریڈی تھی۔ جب شاہ کی نظر علیشا پر پڑی تو وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی آسمان سے اتری ہو۔ تو بتائیں مسٹر شاہ، آپ کی وائف کیسی لگ رہی ہیں؟ اچھی لگ رہی ہے، شاہ بس اتنا ہی بول سکا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور رابعہ کمرے میں آئی۔ بھابھی یہ آپ ہی ہیں؟ وہ حیرت سے علیشا کو دیکھ رہی تھی۔ واؤ بھابھی آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ جواباً علیشا مسکرا اٹھی۔ بھائی آپ بھی تیار ہو جائیں، بھابھی کو لے کر ہال پہنچنا ہے۔ وہ خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے لائٹ بلو کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ بھی ریڈی تھا۔ اس نے وائٹ سوٹ اور بلیک واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں بھائی ویٹ کر رہا ہوں، وہ رابعہ کو یہ کہہ کر گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب علیشا بیڈ پر بیٹھی شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے وہاں رابعہ بٹھا کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ اس کے بیڈ پر بیٹھنے سے غصہ ہوگا، لیکن وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھی کہ شاہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ علیشا کو ایسے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر شاہ غصے سے بولا، مجھے تمہارے سجے سورے روپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اب بہت شوق ہے نا تمہیں بیڈ پہ رہنے کا،
میں تمہیں تمہاری اصلی جگہ دکھاتا ہوں۔ شاہ علیشا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے کمرے سے نکلا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ علیشا اس کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ علیشا کو کسی جانور کی طرح گھسیٹ کر تہہ خانے میں لے آیا، دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ اب پتہ لگے گا تمہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، شاہ غصے سے کہہ کر واپس مڑ گیا۔